ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کھانے میں کھجور اور سبزیوں میں کدو کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور کدو کے موسم میں کدو کی ترکاری کھانے میں بے حد پسند فرماتے تھے۔ یہ ترکاری خشکی کو دور کرنے والی ہے۔ 4 صدی ہجری کے طبی محققین جن میں ابو علی سینا، موسیٰ بن خالد اور حسین بن اسحاق کا نام سرفہرست ہے، ان ماہرین نے کدو کی افادیت کے بارے میں کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اس سبزی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ کدو کے چھلکے کو خشک کر کے اسے جلا کر خاکستر کر لیں۔ یہ خاکستر چاقو، چھری یا تلوار کے زخموں سے جاری خون کو روکتا ہے اور حیران کن طور پر خون کے بہنے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ سالن بہت سی بیماریوں میں قوت بخش ثابت ہوتا ہے، مثال کے طور پر اعصابی توانائی کا مظاہرہ کرنے والے احباب کے لیے نادر شے۔ موسم گرما میں اکثر بچوں کی آنکھیں دکینی پڑ جاتی ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کدو کا چھلکا حاصل کر کے بچوں کے تالو پر گدی بنا کر رکھیں، بعد میں اٹھا دیں۔ چند دن یہ عمل کرنے سے بچے گرمی میں ہر قسم کے ہنگامی اور وبائی امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ کدو کی ڈنڈی داڑھی کے نیچے رکھ کر چبائیں، اگر وہ قدرے مٹھاس لیے ہوئے ہو تو کدو نہایت لذیذ ہوگا۔ پھیکی ہونے کی صورت میں کدو قدرے مزیدار، اور اگر کڑوی ہو تو کدو کڑوا ہوگا۔ کڑوا کدو پیٹ میں ہوا بھر جانے کی حالت میں ڈراپس کا زبردست علاج ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔